اگر نبی کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے ہمیں پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے نفع حاصل کرو, سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اسے توڑ بیٹھو گے, اور طلاق دینا اسے توڑنا ہے. اور جو شوہر اپنی بیوی کو مطلب باہر بھی لے جاتا ہے, خوش بھی رکھتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے, لیکن بیوی پھر بھی خوش نہیں ہوتی اس کے لیے, تو وہ نبی الاسلام کو یاد کر لے. نبی الاسلام بھی اپنی بیویوں سے خوش کوئی نہیں تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے ان کو تکلیفیں دی. سورۃ الاحزاب میں ہے, وہ تو اللہ نے انٹروین کیا ہے کہ انہیں طلاق دو, پھر انہیں ذرا خیال آیا کہ ہم نے. تو اگر نبی الاسلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے, بخاری مسلم میں آپ 1 مہینہ تک ناراض رہے, گھر کی چھت پہ چلے گئے, اسے ایلا کہتے ہیں, جس میں وہ آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان تھے, حضرت عمر ملنے گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے, بیویوں سے ناراض ہو کے اوپر شفٹ ہوئے. قرآن کی آیات نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی پارہ نمبر 21 کے اینڈ پہ, نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ اگر تم دنیا اور اس کی دولت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں پھر طلاق دے کے رخصت کر دیتا ہوں, اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طریقے سے نبی کے ساتھ اسی فقر میں گزارا کرنا ہوگا. تو ان کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے انہیں توفیق دے دی توبہ کی, اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. وہ اگر نبی کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے ہمیں پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے نفع حاصل کرو, سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اسے توڑ بیٹھو گے, اور طلاق دینا اسے توڑنا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں عورتیں چھوڑ کے جائیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت سے بغض نہ رکھے, بس کوشش کرے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. تو آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس سے شاید آپ کو صبر آ جائے, وہ بخاری مسلم دونوں میں, کہ عورت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی اسے سکھی رکھو, ایک دفعہ بھی تم سے اسے تکلیف پہنچ جائے تو یہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ تو نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو میرے خیال ہے جب بیوی ناراض ہو تو آپ کہا کریں صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا, اور اس کو انجوائے کیا کریں. اچھا علی بھائی, آخر میں کوئی ایک نصیحت آپ کریں جو میرے دیکھنے والے بھی سنیں اور مجھے بھی اس سے کچھ سیکھیں. ہاں, نصیحت تو ہم ایک ہی کریں گے آپ کو کہ اس پلانٹ ارتھ پہ آپ کو کسی ہستی نے بنا کے پٹ کیا ہے, اور مرنے کے بعد آپ نے اس کے حضور پہ پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں, اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے خدا کی پہچان ہو, خدا کے دین کی پہچان ہو. اور اگر آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک ایج تو ملا کہ آپ مسلمان ہیں. تو اب اس کے اوپر آپ ریلائی نہ کریں, بلکہ ٹرو دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو دین کتاب و سنت کے اندر ہے. صرف ان بابوں کو مانیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور کتابوں کی تعلیمات سکھاتے ہیں, اور جو بابوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں اور کتابوں کے غدار ہیں تو نہ ایسے بابوں کی کوئی عزت ہے, نہ ان کی بات آپ نے ماننی ہے, کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے تھی. اگر کوئی اپنی کتابوں کا غدار ہو جائے, کوئی قرآن کا غدار ہے, بخاری کا غدار ہے, مسلم کا غدار ہے, تو وہ بابا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے. تو دیکھیں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا, آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں. جب تک بات قرآن و سنت کے ریفرنس سے آپ ویریفائی نہ کر لیں تو کسی کی بات کے اوپر عمل نہ کریں. اور جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو بتاتا ہے, بھلے وہ کسی بھی فرقے کا ہے, آپ اس کی سچ بات لے لیں, جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں. یہی نصیحت. جزاک اللہ.